اور آپ غور کیجئے کہ ایک طرف یہ سلام ہے جب سلام اللہ کے رسول نے پہنچایا طاہرہ کو، اور کون طاہرہ؟ جناب ختیجہ. جب روٹی لے کر پہنچی ہیں، کوئی کہاں لکھے گا، کوئی کہاں تصویر بنائے گا. آج کل تو لوگ اپنے ساری نیکیوں کو بہت اچھے انداز سے فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں. اب جملہ بدل گیا، نیکی کر فیس بک پہ ڈال. پہلے تھا نیکی کر کنویں میں ڈال، اب وہ کنواں ہے. نیکی کر فیس بک پہ ڈال. لیکن حیران ہوں میں، جب کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی ریکارڈنگ کا نظام نہیں تھا، حتیٰ کوئی اخبار مکے سے نکلتا نہیں تھا، تو ایسے ماحول میں بی بی جب چڑھی پہاڑ پر تو دیکھا کس نے؟ گھر سے چلی ہیں بی بی، اتنی ساری کنیزیں اور غلام گھر میں ہیں. 400 تک آپ کے گھر میں خدمت گزار رہتے تھے. اب 400 آپ پہ مبالغہ ہے تو 400 نہ صحیح تو 100 تو رہتے ہوں گے. چلیے 100 مان لیجئے، اگر 100 بھی خدمت گزار ہوں تو کسی ایک آنچ کے ہاتھ روٹی بھیج دی ہوتی. ہاں اگر یہ کوئی اور بی ہوتی تو شاید جاتا ہے یہ ختیجہ طاہرہ ہیں. اور جو خدا منتخب کرے فاطمہ کی ماں بنانے کے لیے، وہ اتنی بلند تو ہو. تم کیا سمجھے کہ بس یہ گھر میں بیٹھ کر بن جائیں گی؟ ام المومنین ایسا نہیں تھا، پہاڑ پہ چڑھتی تھی. اللہ اکبر. میں کیا جملہ استعمال کروں؟ جمل پہ چڑھنا اور ہے، اور جبل پہ چڑھنا. ایک لفظ جمل ہے، ایک لفظ جبل ہے. ہم معیار اس کا رکھتے ہی نہیں ہے. میم اور بے میں کیا فرق ہے؟ چھوڑ دیجیے اس کو. سوال ہی کہ محبت محمد میں کون چڑھا اور بغض علی میں کون چڑھا؟ تو اب بات بڑی آسان سی ہے کہ اتنی مشقت اٹھائی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں. پیغمبر کتنی مرتبہ جبل ہرا پر جا کر، غار ہرا پر جا کر، جبل قرآن پہ جا کے آپ اعتکاف کرتے تھے، اور آپ کی مسلسل عبادت کبھی کبھار تو 6 مہینے تک کنٹینیوس ہو جاتی تھی. اور ایسے میں کھانا پہنچانا ختیجہ طاہرہ کام تھا. جب کھانا لے کے پہنچی ہیں، کتنا پرخلوص تھا. کوئی محمد کے نام کی روٹی کھائے، محمد کسی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھائے. اب جبرائیل آ کے بتا گئے کہ آپ کے لیے روٹی پکی آ رہی ہے. جبرائیل امین آ کر بتا گئے کہ آپ کے لیے کھانا ادام و طعام و شراب، یا ادام او طعام او شراب. ایک برتن لے کے آ رہی ہیں، اس میں کھانا ہے، ادام یعنی طعام ہے، شراب پینے کا سامان. اور جب پہنچی ہیں اوپر تو اللہ کے رسول نے، اب میں کیا جملہ استعمال کروں؟ آج کوئی اگر غار ہرا پر جائے تو آج تو میں نے بڑے بڑے جوانوں کو دیکھا کہ اوپر جا کے سانس پھول جاتی ہے. پھر کیسی نماز، پہلے سانس تو لیں بیٹھ کر پہلے، اور ساتھ میں 2-4 پانی کی بوتلیں ہوں تو سانس بحال ہوتی ہے، ورنہ خود بھی بے حال ہوتے ہیں، سانس بھی بے حال ہوتی ہے. تو وہاں پہنچ کر آج کے دور میں جب کہ آسانی ہے چڑھنے میں، جوانوں کو مشکل، اور وہ بھی اگر میں یوں کہوں کہ اس نے اپنے گھر میں ہل کر خود پانی بھی نہ پیا ہو،
اس نے اپنے گھر میں ہل کر، سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، پانی بھی نہ پیا ہو، وہ پانی اٹھا کے لے جائے محمد کے لیے، اور تاریخ شاہد ہے پانی خود نہیں پیا۔ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ اگر ابو ذر عاشق ہو جائیں تو ابو ذر ہیں، یہ ختیجہ طاہرہ ہیں، نہ وہ پانی پی رہے تھے مگر فاصلہ زمین کا طے کر رہے تھے کہ پہاڑ پہ چڑھ کے پہنچی، کھانا پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے بڑی فرد سے، محبت سے آپ پر نگاہ فرمائی، ارشاد فرمایا کہ ختیجہ، جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل آ کر رب کا سلام تمہیں پہنچا کر گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی کے بارے میں عشرہ مبشرہ کی حدیث بناؤ تو بیچ میں راوی لے کر آؤ، یا براہ راست محمد فرما رہے ہیں، ختیجہ سن رہی ہیں، بیچ میں کوئی راوی ہی نہیں ہے۔ فرمایا جبرائیل آئے تھے، ختیجہ تمہیں سلام کہتے ہیں، اللہ کا سلام بھی کہتے ہیں اور اپنا سلام بھی کہتے ہیں۔ جناب ختیجہ طاہرہ نے، قربان جائیے، انسان اتنا بڑا شرف ملنے کے بعد تو ذرا سا کالر اونچا کر لیتا ہے اپنا، ٹھیک ہے، ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، اچھا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، اللہ نے سلام بھیجا آپ کو، وعلیکم السلام نہیں، ادب کے ساتھ فاطمہ کی ماں نے سر جھکایا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ ساری زندگی بی بی نے کبھی سر اٹھا کر پیغمبر سے بات نہیں کی تھی، سر تو سر تھا، نگاہیں کبھی پیغمبر کے قدموں سے ہٹتی نہیں تھی۔ جو اپنے آپ کو کنیز محمد سمجھتی ہو اسے دنیا ملکۃ العرب کہتی تھی۔ سر جھکا کر ادب کے ساتھ فرمایا ان اللہ والسلام۔ اب مجھے بتائیں کوئی حدیث ختیجہ نے یاد کی ہو، کوئی آیت کی تلاوت کی ہو، کہیں سے سبق حاصل کیا ہو، یا اس زمانے میں قرآن کے نزول کے موقع پر ختیجہ اتنی عالمہ تھیں؟ ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یعود السلام۔ فرماتی ہیں بے شک پروردگار کی ذات خود سلام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یاد دلاؤں کہ بہت سارے مومنین اور مومنات یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے۔ فاطمہ کی ماں نے اس وقت خدا کو سلام کہا جبکہ ابھی مسلمانوں میں سلام کا رواج بھی عام نہ تھا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ شہزادی جناب ختیجہ طاہرہ سے توسل اختیار کرے تو اس کے بارے میں علماء نے توسل کے طریقے مخصوص فرمائے۔ توسل کا طریقہ یہ، ایک تو لوگ بغیر کسی ادب اور تہذیب کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پروردگار بی بی ختیجہ طاہرہ کا واسطہ فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے، نہیں، فلاں کا کام کر دے، فلاں کا کام کر دے، جو چاہے مانگیے، لیکن ایک طریقہ تہذیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھیے مثل نماز فجر، قربتاً الی اللہ کی نیت سے۔ لوگ نیت کا سوال بہت کرتے ہیں، کس نیت سے پڑھیں؟ تو 2 رکعت نماز وجہ لاتا ہوں یا وجہ لاتی ہوں قربتاً الی اللہ، بس بالکل صبح کی نماز کی طرح سے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کی ذمہ داری کہ 1 مرتبہ درود کی تسبیح یعنی 100 دفعہ درود مکمل، اس کے بعد 1 مرتبہ الحمد،
3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ حدیث قصہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ سب پیکج بن گیا. اب ایک آپ نے دسترخوان عبادت کا سجا دیا. دیکھیے اگر آپ افطاری لائیں گے مولانا صاحب کے لیے تو ایسے تو نہیں لے کر آئیں گے نا. اپنی بات نہیں کر سکتے، بات پڑھے محمد والے محمد سجا کے لائیں گے. آپ نے عبادت کی ایک ٹرے تیار کی، عبادت کی اس ٹرے کے اندر، اس انا کے اندر آپ نے نماز رکھی، 100 بار درود رکھا، 1 الحمد رکھی، 3 بار سورہ اخلاص رکھا، 1 بار سورہ یاسین رکھا، اور 1 مرتبہ حدیث قصہ رکھی. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ سب کچھ ہدیہ کیا بی بی خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں. پھر فرماتے ہیں علماء کے پڑھو یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رسوں کی فریاد کو پہنچنے والے، اغثنی بأم فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. یا غیاث المستغیثین اغثنی بالطاہرہ خدیجہ، یا غیاث المستغیثین اغثنی بزوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. یا غیاث المستغیثین جملات میں بی بی کے القابات شامل کرتے جائیے. طاہرہ آپ ہیں، سیدہ آپ ہیں، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ میں سیدۃ النساء العالمین آپ ہیں. سادات النساء العالمین اربعۃ. مولا فرماتے ہیں کہ عالمین کی عورتوں کی سردار 4 بیویاں ہیں، تو چاروں بیویوں کو سیدہ نساء عالمین کہا جا سکتا ہے. آسیہ، مریم بی بی سیدہ کونین اور ان کی والدہ محترمہ جناب خدیجہ طاہرہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دونوں بیویوں کی ایک ہی وصیت ہے، جو وصیت خدیجہ طاہرہ کی اور وصیت جناب فاطمہ زہرا کی. کیا وصیت تھی؟ پہلی وصیت 4 وصیتوں میں سے ہر سال پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، خدیجہ طاہرہ کی وصیت. پہلی وصیت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو خود کی ہے، یا رسول اللہ میں نے آپ کا حق خدمت ادا نہیں کیا ہے، میری کوتاہی سے درگزر کر دیجیے گا، میری کوتاہی کو معاف کر دیجیے گا. اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہی جملہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے مولا کائنات سے فرمایا تھا. ابو الحسن میں نے آپ کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، جو آپ کا حق خدمت تھا وہ ادا نہیں کر سکی، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. وہی جملہ جو خدیجہ طاہرہ کا تھا وہ جناب فاطمہ کا تھا. وصیت کا ایک عنوان. دوسرا عنوان فرماتی ہیں یا رسول اللہ مجھے 2 وصیتیں اور کرنا ہے، مگر وہ میں آپ کے سامنے نہیں کر سکوں گی. آپ تشریف لے جائیے، میں یہ وصیتیں بیٹی کے ذریعے آپ تک پہنچوا دیتی ہوں. اللہ اکبر. عجیب بات ہے، سیدہ طاہرہ نے کبھی اللہ کے رسول سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، بلکہ ایسے انداز کے صبر کا مظاہرہ کیا کہ اللہ کے رسول خود فرماتے تھے کہ تمہیں میرے ساتھ رہ کر کیا ملا ہے. اور خدیجہ کو اس بات پر ناز تھا مجھے محمد کی محبت مل گئی. اللہ اکبر. جناب خدیجہ طاہرہ نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا
اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتی ہیں بیٹی اپنے بابا سے جا کر کہیے، دو روایتیں الگ الگ ہیں، ایک روایت تو یہ کہ جا کر کہیے کہ جس کرتے میں، جس لباس اور پیرہن میں وہی نازل ہوتی ہو وہ پیرہن ہمیں کفن کے لیے دے دے. اتنی دولت مند خاتون، اور عجیب بات ہے خدیجہ کے کفن کے لیے پیغمبر کا پیرہن بھی ملا، خدا کی طرف سے جنت سے کفن بھی آیا. یہ فاطمہ زہرا کی ماں دو طریقے سے کفن کا عنوان بنا ہے. ایک پیغمبر نے اپنا پیرہن عطا فرمایا ہے، پھر یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں بیٹی کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا کہ آپ میری قبر میں داخل ہو جائیے گا اور داخل ہو کر میری قبر میں دعا کر دیجیے گا، لیٹ جائیے گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے یہ دونوں کام انجام دیے ہیں. یہ 3 وصیتیں مکمل ہوئی. پہلی وصیت کوتاہی کے بارے میں معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے. دوسری وصیت پیرہن کفن کے طور پر کسی قبر کے بارے میں، اور چوتھی وصیت تھی یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو قریش کی عورتیں جو حسد کرتی ہیں میری بیٹی کو تماشا نہ مار دیں. میں نے اپنی بیٹی کو بڑی محبت سے پالا ہے. واہ مصیبتاں خدیجہ طاہرہ کی بیٹی، کس طرح محبت سے خدیجہ طاہرہ نے پالا تھا. یہ کیا خبر تھی بی بی خدیجہ طاہرہ کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب فاطمہ کو تماشا مارا جائے گا. ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا بی بی ذرا کربلا میں آئیے گا جہاں سکینہ کو تماشے مارے جائیں گے. ہائے سکینہ فریاد کرے گی رونے والوں. سخت ترین جملہ تھا. شریعت کہتی ہے کہ کسی حیوان کو بھی اس کے منہ پر نہ مارنا. اگر کسی حیوان کو بھی اس کو سکھانا چاہو، سدھانا چاہو تو منہ پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں مار سکتے؟ اس لیے کہ حیوان بھی اپنے منہ سے تسبیح خدا کرتا ہے. حیوان کو بھی اس کے منہ پر نہ مارا جائے. ایک جملہ سن لیجیے گا. کہتے ہیں ایک خاتون اپنے شوہر کے رویے سے بڑا پریشان تھی. ایک دن شوہر نے اپنی شریک حیات کو اپنی بیٹی کے سامنے منہ پر تماشا مار دیا. بیوی خاموش رہی، سر جھکا لیا. بعد میں شوہر سے کہتی ہے دیکھیے آپ میرے شوہر مجازی خدا ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھایا یہ آپ کا مسئلہ تھا. ایک بات کا خیال رکھیے گا میری بیٹی کے سامنے مجھے مت ماریے گا. جب سے تم نے میری بیٹی کے سامنے مجھے مارا ہے میری بیٹی سہمی ہوئی ہے. واہ غربتا، ارے کس طرح کا رویہ ہو گھروں میں. واہ محمدہ. امام حسن مجتبیٰ کا جملہ سنیں گے. آپ حالت خواب میں آ کر ذاکر حسین سے فرماتے ہیں ذاکر حسین تو میرے مصائب نہیں پڑھتا. حالت خواب میں ذاکر نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا میں آپ کے مصائب پڑھتا ہوں کہ میرے شدید مصائب پڑھا کر. کہ مولا میں آپ کے شدید مصائب پڑھتا ہوں کہ آپ کو ایسا زہر دیا گیا کہ آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. فرمایا اس سے بھی شدید مصیبت پڑھا کر مولا اس سے شدید مصیبت بھی پڑھ دیتا ہوں کہ آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے، کفن خون سے رنگین ہو گیا. امام فرماتے اس سے بھی ایک بڑی مصیبت تھی. ذاکر نے ہاتھ جوڑ دیے مولا اس سے بڑی کون سی مصیبت تھی؟ فرمایا تو نے غور نہیں کیا جب میری ماں کو تماچا مارا گیا. ارے میں دیکھتا رہا گھر میں ستم ہوتا رہا. ہائے خدیجہ کی وصیت. رونے والوں بس ایک جملہ یاد رکھیے، بڑا سخت جملہ ہے. یہاں تک کہ شیخ عباس قمی نے بیت اللہ دان میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ دیگر کتابوں کے حوالے سے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ تماشے کی اتنی شدت تھی کہ شہزادی کا گوشوارہ ٹوٹ کے زمین پہ گرا. واہ مصیبتاں. یہ محمد کا مدینہ
وہ ختیجہ کی امانت، وہ کربلا میں سکینہ کا تماچا۔ رونے والوں، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ کربلا میں سکینہ کو تماچے کب مارے گئے؟ تماچے جب مارے گئے نا جبکہ کوئی بچانے والا نہ رہا۔ بچی کو تماچے ایسے مارے گئے کہ کبھی بچی دائیں گر جاتی تھی، کبھی بائیں گر جاتی۔ ہائے مدینہ، رسول کی بیٹی کا گھر، بلوائیوں کا دہانا۔ بس دل چاہتا ہے کہ خدیجہ صاحب دنیا سے چلی گئی تب بھی سلسلہ مصائب کا جاری رہا ہے۔ کن کن مقامات پر بی بی آ کے نہ روئی ہوں گی؟ صرف 2 مقام سن لیجئے، گفتگو تمام ہے۔ پہلا مقام کہ جب کربلا کے میدان میں سب سے مشکل وقت وہ تھا جبکہ لوٹ مچی ہوئی تھی، وحشی درندے تھے جو لوٹتے تھے، حتیٰ کہ لاشوں کو بھموڑتے تھے۔ ایسے میں ایک شخص ہے جمال، جمال یعنی اونٹوں کا نگہبان۔ یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں کو امام نے آزاد کروایا تھا مکے میں۔ کہتا ہے میں جب کربلا کے مقصد میں پہنچا دیر ہو گئی تھی اور سارا سامان حسین کا لوٹ لیا گیا تھا۔ کہتا ہے میں مقتل میں داخل ہوا اور اب میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں کوئی ایسی چیز مل جائے جو میں لوٹ سکوں۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میں لاش حسین کے قریب آیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا لوٹوں، سب تو لوٹ چکا تھا۔ کہتا ہے ایسے میں مجھے ایک انگوٹھی چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ واہ غربتا واہ محمد، کہتا ہے مجھے ایک انگوٹھی چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ میں آگے بڑھا، رونے والوں میرے مولا کے جسم پہ کتنے زخم لگے تھے، کتنا خون بہا تھا۔ کہتا ہے میں جب انگوٹھی اتارنے قریب آیا تو انگلی بڑی سخت ہو گئی تھی، خون جم گیا تھا یا جسم میں ورم پیدا ہو گیا تھا، انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی۔ ملعون نے یہ سوچ کے چھوڑا نہیں ہے، کبھی دائیں دیکھا، کہتا ہے میں نے بائیں دیکھا، کہیں سے ٹوٹا ہوا خنجر مل گیا۔ رونے والوں، خنجر سے انگوٹھی نہیں کاٹی جاتی، خنجر سے تو انگلی کاٹی جاتی ہے۔ کہتا میں اٹھا کے آگے بڑھا، اچانک آسمان سے ایک نور کی ہماری زمین پہ اتری۔ کہتے ہیں میں گھبرا کے ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا، ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا، ہماری سے پردہ اٹھا، ایک ریشے دراز بزرگ اپنے ریش میں خون ملے ہوئے، پیشانی پہ خاک ملے ہوئے، گریبان کھولے ہوئے ہماری سے باہر آئے اور 2 بیویاں ساتھ میں آئی۔ ایک بیوی نے ایک کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، کہتا ہے میں نے دیکھا ارے ایک اپنے پہلو کو تھامے ہوئے، دوسری اس بیوی کو تھامے ہوئے۔ منادی کہتا تھا یا خود روایت کے جملے ہیں، ہائے ایک مرتبہ بیوی آگے بڑھی، کبھی بابا سے کہتی تھی بابا میرا حسین، کبھی ماں سے اماں میرا حسین۔ ہائے خدیجہ لاش حسین پر مقتل میں آئی ہے، رسول خدا کے ساتھ آئی ہے۔ ایک منظر وہ تھا، بس آخری جملہ، دوسرا منظر خولی کا گھر ہے، خولی کا گھر ہے، خولی کے 2 گھر ہیں، ایک کوفے کے اندر ہے، ایک کوفے کے باہر ہے۔ کہتے سر حسین شب عاشور شب شام غریبہ میں ہی روانہ کر دیا تھا، شب 11 میں روانہ کر دیا تھا۔ یہ ملعون سر حسین لے کر دوڑتا ہوا گھوڑے پہ چلا ہے۔ کہتا کوفے کا دروازہ بند ہو گیا تھا، باہر والے گھر میں گیا ہے، وہاں اس کی بیوی رہتی ہے۔ اس نے سر حسین کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا،
اوپر سے تندور کے ڈھکنے کو بند کر دیا. کہتا ہے ابھی بستر پر پہنچا تھا, ادھر اس کی بیوی کہتی ہے آنکھیں بند ہوئی, میں نے دیکھا کہ نور کی ہماریاں گھر میں نازل ہوئی. آئے روتے ہوئے رسول خدا فاطمہ زہرا, آئے خدیجہ طاہرہ سر حسین کو جلتے ہوئے تندور سے نکالا, کبھی سینے سے لگا